أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سب سے امپورٹنٹ دعا کون سی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے، کیا ہے؟ ہم یہ ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، جبکہ نماز کون پڑھتا ہے؟ نیچرلی مسلمان ہی پڑھے گا نا۔ تو مسلمان جب کہ ایمان پر ہے، آلریڈی ہدایت پر ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ ڈیلی ریپیٹڈ آیاز میں ہدایت کی دعا کرے، جو سب سے امپورٹنٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان والا نماز پڑھتا ہے لیکن پھر بھی وہ پھسل سکتا ہے۔ ایمان میں رہنے کے باوجود وہ غلط کام کر کر اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو ضائع کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ڈیلی ریپیٹڈ آیاز میں یہ دعا ہم کرتے ہیں ہر نماز میں، ہر رکعت میں، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھا راستہ دکھائے، تاکہ ہم جو ایمان لے کر آئے، ہمارا وہ ایمان اور ہم جو نیک سمجھ کر عمل کرتے ہیں وہ عمل ہمارا ضائع نہ ہو۔ کتنی گہرائی ہے اس میں۔ اور پھر سیدھا راستہ کون سا سیدھا راستہ؟ ایک تو قرآن اور سنت کا راستہ ہو گیا، اور پھر کن کے فٹ سٹیپس کو ہم کو فالو کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے خود بتاتے ہیں۔ کیا یعنی اس میں دعا خود ہے جس میں کلیئر ہوتا ہے کہ کس کا راستہ سیدھا ہے۔ صراط الذین، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، ٹھیک ہے؟ کن لوگوں کا؟ انعمت انعام کیا تو نے، یہ نون عین اور میم سے انعمتا ہے، ٹھیک ہے، نعمت سے۔ تو انعام کیا تو نے، علیہم اوپر ان کے، تو ان لوگوں کا راستہ، صراط ہم ورڈ لے چکے، الذین یعنی وہ جو، الذی سنگولر ہے، الذین پلورل ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے آگے ورڈز آئیں گے، آپ کیونکہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کریں گے تو پھر الذی سنگولر ہے، الذین پلورل ہے۔ تو راستہ ان لوگوں کا، انعمتا نعمت سے، انعام کیا تو نے، علیہم ان پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جس کے اوپر آپ نے انعام کیا۔ اور پھر کس کے اوپر انعام کیا؟ یہ بھی قرآن کی آیت نمبر 69 سورہ نساء سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہی لوگ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہم ان پر، تو جن کے اوپر انعام ہوا تو وہ کون ہیں؟ من النبیین، نبی میں سے یعنی تمام انبیاء کرام، والصدیقین، صدیقین یعنی سچ بولنے والے جیسے صحابہ، والشہداء یعنی شہید یعنی جو اپنی جان اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے دے دیے، والصالحین اور صالح لوگ یعنی ہر جو ہے نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں کہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر لے۔ پھر اس کے بعد
کن کے راستے کو فالو کرنا ہے یہ تو کلیئر کیا گیا. پھر کن کے راستے کو نہیں فالو کرنا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور ان نہیں غضب یعنی ان کے راستے پر اللہ تعالیٰ ہم کو مت چلائیے جن کے اوپر غضب ہوا، اور اوپر ان کے اور نہ وہ گمراہ ہوئے، یعنی جن کے اوپر غضب ہوا اور جو گمراہ لوگ ہیں ان کے راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں مت چلائیے کر کے ہم اس میں دعا کر رہے ہیں. غضب تو دیکھیے بہت ساری قوموں پر ہوا، بہت ساری ہلاک ہو گئی. جیسے آگے ہم قصص الانبیاء لیں گے اور بہت ساری قوموں کے بارے میں پڑھیں گے. کسی کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کے اوپر آندھی کا عذاب آیا، پورے کے پورے وائپ آؤٹ ہو گئے. بہت سارے جو ہے قوموں کے اوپر غضب اللہ تعالیٰ کا ہوا، اور بہت سارے قومیں جو ہے بھٹکی ہوئی بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب نے ان لوگوں کو پکڑ لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ شرک کرتے تھے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، وہ لوگ اپنے رسولوں کو نہیں مانتے تھے. اب لیکن بیسیکلی مغضوب سے مراد جو ہے یہاں پر یہود ہے، اور ضالین سے مراد جو ہے نصارہ ہے. یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ مغضوب سے اسپیسیفکلی یہود مراد ہے، وہ ہمیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 سے پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پر فرماتے ہیں لعنہ اللہ وغضب علیہ، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ان کے اوپر اور غضب ہوا ان پر اللہ تعالیٰ کا. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری آیتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہود کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. وہ کیسے ہوا، کیا ہوا، دھیرے دھیرے ہم آہستہ آہستہ ان کے کیا حرکات تھے، وہ کیا کیے، وہ سب ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے. اور نصارہ کے پاس جو ہے یہ کے بارے میں یہ آتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 ہے قد ضلوا من قبل واضلوا عن سواء السبیل، بے شک وہ بھٹکے ہوئے تھے اس سے پہلے اور انہوں نے بھٹکایا سیدھے راستے سے. یعنی ان کے بارے میں خاص طور سے ضلوا آتا ہے. کس کے بارے میں؟ بھٹکے ہوئے تھے آتا ہے. نصارہ کے بارے میں گمراہ تھے خاص طور سے آتا ہے نصارہ کے بارے میں. اور مغضوب غضب ہوا جن کے اوپر وہ خاص طور سے یہود کے بارے میں آتا ہے. یہود کے پاس علم بہت تھا لیکن عمل نہیں تھا، اور نصارہ کے پاس علم کی طلب کی خواہش نہیں تھی. وہ لوگ علم کی طلب کی جو وہ رہتی ہے کہ میں علم حاصل کروں اور پھر عمل کروں، یہ جو ہے تڑپ نصارہ میں نہیں تھی. تو یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہود اور نصارہ کی طرح نہ بنائیے جو علم رکھتے ہوئے عمل نہیں کیے یا پھر جو علم کی طلب نہیں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صدیقین، شہداء، انبیاء اور صالحین کی طرح بنائیے. یہ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اب دیکھیے، سوچنے والی اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں. دن میں 17 مرتبہ ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، منیمم 17 ٹائمز. اب سنتیں اگر نوافل پڑھیں گے تو پھر تو بڑھ جائیں گی. اور پریکٹیکلی واٹ آر وی ڈوئنگ؟ آر وی ریئلی پراؤڈ ٹو بی مسلمس؟ اور آر وی فالوئنگ دا فٹ اسٹیپس آف یہود اینڈ نصارہ، جو ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی طرح نہ بنائے؟ سوچنا ہے. اس میں ہم پورا جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا ہمیں کرنا ہے، کیا ہمارے لیے ضروری ہے. جس طرح میں آپ کو پہلے بتائی تھی ام الکتاب اور ام القرآن کے بارے میں، کہ اس میں پوری قرآن کا نچوڑ آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیسے آیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ رب ہے، اس رب کا شکر ہے جس نے ہمیں ہماری زندگی کا جو بھی سامان ہے ہم تک پہنچایا ہے، پھر ہمارے ہدایت کا جو بھی سامان ہے وہ ہم تک پہنچایا ہے. آیت اب آپ یہاں پر دیکھیے آ گیا نا اس کے اندر اللہ کی تعریف. یس اور نو؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ پھر سیکنڈ قصص الانبیاء، یہود کا بھی ذکر آ گیا ہے، نصارہ کا بھی ذکر آ گیا ہے. پھر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا بھی ذکر آ گیا ہے. موت کے بعد کے حالات کا ذکر، مالک یوم الدین، بدلے کا دن. اس دن تم جو دنیا میں کرو گے وہاں پر
حساب کتاب لیا جائے گا، پھر اس حساب کتاب کے اوپر بیس جنت میں اور جہنم میں بھیجا جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں شریعت کے احکامات آ گئے کہ اللہ تعالیٰ میں صرف آپ کی عبادت کرتی ہوں، جو احکامات ہیں اس کو میں فالو کروں گی اور صرف آپ سے ہی مدد مانگوں گی۔ پھر گمراہ فرقوں کا ذکر آ گیا ہے، کیسے؟ صراط الذین انعمت علیہم کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں گمراہ فرقوں کا جو ہے ذکر آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہود اور نصارہ کی طرح مت بتائیے۔ تو اس طرح دیکھیے اب اللہ کی نعمتوں کا ذکر رب العالمین میں آ گیا، الرحمن الرحیم میں آ گیا، موت کے بعد کے حالات کا ذکر مالکی یوم الدین میں آ گیا، شریعت کے احکامات کا ذکر جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آ گیا، پھر گمراہ فرقوں کا ذکر المغضوب علیہم ولا الضالین میں آ گیا، قصص الانبیاء کا ذکر صراط الذین انعمت علیہم میں آ گیا۔ اس طرح سورۃ الفاتحہ میں پوری قرآن کا نچوڑ، پوری قرآن کی ٹیچنگز، پوری قرآن کی سمری آ گئی۔ سبحان اللہ، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا گیا ہے، ام القرآن کہا گیا ہے کہ نہیں؟ اتنی پیاری صورت جس کے بنا نماز نہیں ہوتی، جو ہم دن میں منیمم 17 ٹائمز پڑھتے ہیں، ہم اس کے اوپر جھگڑ رہے ہیں فاتحہ پڑھے یا نہیں پڑھے، فاتحہ کرے یا نہیں کرے۔ اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پہلے وہ تو دیکھو، اس کے اندر کیا اللہ کا حکم ہے پہلے وہ تو دیکھو۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کی گہرائیوں کو سمجھے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، کیسے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کون ہے؟ رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے، سوائے اللہ کے کسی سے مدد نہیں مانگنا ہے۔ سیدھے راستے کی دعا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، آخرت کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ گمراہ فرقوں کے جو لوگ تھے ان کی طرح ہمیں کام نہیں کرنا ہے، ان کی طرح تفرقہ بازی نہیں کرنا ہے، ان کی طرح جو ہے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، ان کی طرح اپنے رسول کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، ان کی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کا غضب نہیں حاصل کرنا ہے، ان کی طرح گمراہ نہیں ہونا ہے۔ اتنے ٹائم ریپیٹ ہوتی ہے یہ آیات، لیکن یہ آیات کے معنوں کی گہرائی کو ہم کتنا سمجھے ہیں۔ پھر آمین، آمین جو ہے فاتحہ، سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھنا ریکمینڈڈ ہے۔ آمین کے معنی ہوتے ہیں اے اللہ دعا قبول فرمائیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں آمین کہتا ہے اور فرشتہ آسمانوں پر آمین کہتا ہے اور تمہارے آمین کہنا فرشتے کے آمین سے ملتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے گناہ ہم کیے، اور ہر نماز میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے پچھلے گناہوں کو معاف کروانے کا چانس دے رہے ہیں۔ اگر ہمارا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے کہنے کے ساتھ مل جاتا ہے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آمین کہنا جبرائیل علیہ السلام نے ہی سکھایا۔ آمین سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اس کو مصحف عثمانی میں لکھا نہیں گیا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، تو یہ ریکمینڈڈ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہیں۔ جو نماز میں بھی امام بھی جو ہے آمین کہتے ہیں اور مقتدی بھی جو ہے آمین کہتے ہیں۔ اچھا، آمین کس کے بعد کہی جاتی ہے؟ آمین کس کے بعد کہی جاتی ہے؟ آمین اگر ہم کوئی دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائی۔ تو بیسیکلی سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ دعا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے نا سورہ فاتحہ کی فضائل کے بارے میں جو ہم احادیث لیے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو سوال کرے گا وہ بندے کو ملے گا۔ یعنی اس دعا میں جو انسان یا جو اللہ کا بندہ دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ تو یہ دعا کیسے ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ دعا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ دعا کا طریقہ بتائے ہیں
کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کریں تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع کریں، جس طرح آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ آپ ہی کی تعریف، تمام تعریفیں اور شکر صرف آپ کے لیے ہے۔ آپ رب ہے تمام جہانوں کے، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹوٹل سبمیشن ہم اللہ تعالیٰ کو کر رہے ہیں، کیونکہ دعا جب کی جاتی ہے تو سبمیشن کے ساتھ مدد صرف اس قوت سے مانگی جا سکتی ہے جس کو ہم سبمٹ کر دیں، جس کے ہم جو ہے بندے ہو جائیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اگر دعا مانگتی ہوں تو صرف اس دعا کو قبول کرنے کی قدرت آپ رکھتے ہیں، اس لیے میں آپ کی بندی بن گئی۔ اب اس کے بعد مین دعا ہے، کیا دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ مین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کی دعا کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے میری بہنوں یاد رکھیے کہ کوئی بھی دعا آپ بھلا کرے، لیکن اپنی دعاؤں میں ہدایت کی دعا ضرور شامل کریے، چاہے وہ اپنے آپ کے لیے ہو، اپنے والدین کے لیے ہو، اپنے شوہر کے لیے ہو، اپنی اولاد کے لیے ہو، اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہو۔ مال، پیسہ، علم، رتبہ، شہرت یہ سب نہیں بھی ہوگی تو چلے گا، لیکن ہدایت نہیں ہوگی تو نہیں چلے گا۔ ہدایت سب سے امپورٹنٹ ہے، اور ہدایت کی دعا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر آگے اس کو اسپیسیفائی کیا گیا ہے کہ یہ ہدایت ایسی ہدایت جو نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کو ملی، اور ایسی گمراہی بالکل نہ دے جو یہود اور نصارہ کو ملی۔ یہ دعا ہے، اور دعا کے آداب بھی یہاں پہ سکھائے گئے ہیں کہ دعا اگر کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف سے، حمد سے، سبمیشن سے، اقرار سے ہونی چاہیے، پھر دعا ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر میں اس سیشن کو اینڈ کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہمارے متعلقین کو صحیح ہدایت عطا فرمائے، اور انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلائے، اور یہود اور نصارہ جس طرح گمراہ تھے، جس طرح بھٹکے ہوئے تھے، یا جس طرح اللہ تعالیٰ کا غضب آیا تھا، اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی طرح نہ بنائے، ان کے راستے پر نہ چلائے، اور سیدھا راستہ ہمیں دکھائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پر چلنے والا، سنت پر چلنے والا اللہ تعالیٰ ہم کو بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔